جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن مجید کا 29واں پارہ سورہ ملک کی ان 2 آیات سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتدائی کلمات تبارک الذی سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کا ذکر ہے، خاص طور پر اس پہلو سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی اور موت کا یہ سلسلہ اس لیے بنایا ہے کہ وہ انسانوں کو پرکھے کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں ایک چیلنجنگ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ ذرا 7 آسمانوں کو دیکھو تو صحیح طے بتائے، اور اس پورے سلسلہ کائنات میں جو کچھ ہے کہیں تمہیں اس میں نقص نظر آتا ہے؟ پھر نظر دوڑاؤ اور غور کرو اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی جلالت شان کو ریکگنائز کرو۔ اس کے بعد سورہ قلم آتی ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نون قلم کی قسم ہے اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کی مہربانی سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے پھر ولید بن مغیرہ کا ذکر آیا ہے اور اسے بہت ہی سخت الفاظ میں کنڈیم کیا گیا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جائیں کہ جو قسمیں کھانے والا اور انتہائی ذلیل اوقات ہے، طعن آمیز شرارتیں کرنے والا، چغلیاں لیے پھرنے والا، مال میں بخل کرنے والا اور حد سے بڑا ہوا بدکار، سخت خو اور اس کے علاوہ بذات بھی، اس سبب سے کہ وہ مال اور بیٹے رکھتا ہے، اور جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے زمانوں کے افسانے ہیں۔ پھر چونکہ اس کی ناک بڑی پرومیننٹ تھی، اس پر تان کیا گیا ہے کہ سنسمہ علی الخرطوم، کہ ہم اس کی ہاتھی کی سونڈ جیسی ناک کو داغیں گے۔ اور پھر ایک قصہ بیان ہوا ہے کہ ایک انتہائی نیک شخص جو ایک بڑے باغ کا مالک تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ باغ کی کٹائی کے وقت جب اس سے پھل کاٹا جاتا تھا، غرباء و مساکین کو بھی دعوت دیتا تھا کہ تم بھی آؤ، اور انہیں بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا۔ اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے بیٹوں نے محسوس کیا کہ ابا جی ضرورت سے زیادہ ہی فیاضی کا مظاہرہ کرتے تھے، لہٰذا اس بار جب پھل تیار ہوا تو انہوں نے طے کیا کہ ہم رات کے آخری حصے ہی میں گھر سے نکل جائیں گے اور صبح سویرے جا کر پھل کاٹ لیں گے تاکہ کوئی مسکین پاس پھٹکنے نہ پائے۔ لیکن جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ باغ کٹا پڑا ہے، اس پر راتوں رات آسمان سے آفت آئی ہے، یہاں تک کہ وہ پہچان نہ پائے کہ ہم صحیح مقام پر آئے ہیں یا راستہ بھول گئے ہیں۔ پھر جلدی انہیں احساس ہوا کہ ہاں ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے ہیں، اور ان میں سے جو ماڈریٹ قسم کا بھائی تھا
وہ انہیں کہنے لگا کہ دیکھو میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ تم اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے۔ اس صورت میں آگے چل کر ارشاد ہوا کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے ہاں نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ کیا ہم اپنے مجرموں کو اور اپنے فرما برداروں کو برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے عجیب عجیب حکم لگاتے ہو؟ اس کے بعد سورۃ الحاقہ آتی ہے، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، وہ سچ مچ ہو جانے والی، وہ کیا سچ مچ ہو جانے والی، اور تم کیا سمجھے کہ وہ سچ مچ ہو جانے والی کیا ہے؟ اس کے بعد مختصراً قوم سمود اور قوم عاد کی ہلاکت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد ایک اصولی بات فرمائی کہ ان کا اصل جرم کیا تھا، فعصوا رسول ربہم فاخذہم اخذۃ رابیہ، تو انہوں نے اپنی طرف بھیجے ہوئے اپنے رب کے رسولوں کو ماننے سے انکار کیا، ان کی نافرمانی کی، تو ہم نے اس جرم کی پاداش میں ان کو بڑی سخت پکڑ سے پکڑ لیا۔ اس کے بعد قیامت کا نقشہ کھینچا گیا، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، یہ بڑا خوبصورت نقشہ ہے کہ جیسے اسکول میں جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو ایک بچہ وہ ہوتا ہے کہ جو فرسٹ آتا ہے اور وہ اپنی رزلٹ شیٹ لے کر لہراتا پھرتا ہے اور ہر ایک کو دکھاتا ہے یہ دیکھیے میں فرسٹ آیا ہوں، لیکن اس کے مقابلے میں وہ بچہ کہ جو امتحان میں ناکام ہوتا ہے وہ دل ہی دل میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ کاش یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا۔ تو نقشہ کھینچا گیا، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیہ، تو جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی یہ بھی ایک عزت کا انداز ہے کہ اسٹیج پر بلا کر اسے ہاتھ میں لا کر اس کے داہنے ہاتھ میں جس کو اس کا اعمال نامہ دیا جاتا ہے تو وہ کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لیجئے یہ پڑھیے میرا اعمال نامہ، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب کتاب مجھے ضرور ملے گا، اور وہ نعمتوں والے باغات میں بڑی خوش و خرم زندگی میں ہوگا، یعنی اونچے باغات میں جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، اور اسے کہا جائے گا کھاؤ پیو ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے آگے بھیجے تھے۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ جس کی وہاں پر شامت آنے والی ہوگی، اس کا ذکر فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جسے اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، وما ادری ما حسابیہ، اور مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا رزلٹ کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت ہی میرا خاتمہ کرنے والی ہوتی۔ اس کے بعد سورۃ المعارج آتی ہے، سال سائل بعذاب واقع، ایک پوچھنے والے نے واقع ہو جانے والے عذاب کے بارے میں پوچھا ہے، ہاں سنو للکافرین لیس لہ دافع، انکار کرنے والوں کے لیے کوئی اس کا پرے ہٹانے والا نہ ہوگا، یہ بلندیوں والے اللہ کی جانب سے واقع ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان تھڑدلا پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو شور مچانا شروع کر دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس پر عنایات کی بارش کرتا ہے تو پھر کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہے، سوائے نمازیوں کے۔ یہ مضمون اس سے قبل سورہ مومنون میں بھی گزر چکا ہے، اور وہی صفات یہاں پر پھر دہرائی گئی ہیں، لیکن وہاں عنوان باندھا گیا تھا قد افلح المومنون، مومن فلاح پا گئے، یہاں عنوان باندھا جا رہا ہے الا المصلین، سوائے نمازیوں کے۔ اور اس مقام پر بھی مومنون کی صفات میں سب سے پہلے نماز کا ذکر تھا،
اور اختتام پر بھی نماز ہی کا تذکرہ تھا۔ یہاں بھی عنوان ہی باندھ دیا گیا الا المصلین، اور آخر میں بھی ان کی نماز ہی کا ذکر کیا گیا، یعنی بندہ مومن کی سب سے نمایاں صفت، اس کا سب سے نمایاں وصف، اس کی پہچان نماز ہی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ایک عظیم صورت جو اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کے نام ہی سے موسوم ہے، اور اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں از اول تا آخر حضرت نوح علیہ السلام ہی کا تذکرہ ہے، بلکہ انفیکٹ ان کی فریاد ہے کہ جو انہوں نے اللہ کی جناب میں پیش کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو دعوت و تبلیغ کے لیے ایک سمبل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کتنی کرنی چاہیے؟ کیا کچھ دیر کے بعد انسان کو مایوس ہو جانا چاہیے؟ نہیں، کہنا بہت آسان ہے، لیکن ذرا تصور تو کیجئے، اللہ کا ایک بندہ 950 سال تک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اپنی قوم کو بلاتا ہے، اس حال میں کہ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ بڑے خوبصورت الفاظ میں ان کی فریاد یہاں پر نقل کی گئی ہے کہ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، ربا میں نے اپنی قوم کو دن بھی پکارا اور رات بھی، اور میرے بلانے سے ان کے گریز میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہر مرتبہ جب میں نے انہیں پکارا تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں، اپنے اوپر لحاف اوڑھ لیے، اور وہ اڑ گئے اور اکڑ کر بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ ربا میں نے اپنی قوم کو اعلانیہ بھی پکارا، انہیں سرگوشیوں میں بھی پکارا، اور میں ان سے کہتا رہا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا غفار ہے، بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے میہ برسائے گا اور تمہیں مال و اولاد کی ذریعے سے مدد فراہم کرے گا۔ تمہیں کیا ہے مالکم لا ترجون للہ وقارا، کہ تم اللہ تعالیٰ پر اعتقاد کیوں نہیں رکھتے؟ اور آخر اللہ کا وہ پیغمبر بھی اس نتیجے پر پہنچا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ ربا زمین پر کافروں کا کوئی گھرانہ بستہ نہ چھوڑنا، اس لیے کہ اگر تو ان کو بستہ چھوڑے گا تو یہ فاسق و فاجر ہی کو جنم دیں گے، لہذا رب اغفر لی ولوالدی، ربا مجھے اور میرے والدین کو، ولمن دخل بیتی مومنا، اور جو میرے گھر میں ایمان لا کر داخل ہو جائے اسے بخش دے، اور تمام اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کے لیے تباہی ہی میں اضافہ کرنا، اب ان پر مزید کسی مہربانی کا سلسلہ جاری نہ رکھنا۔ اس کے بعد سورہ جن آتی ہے، اس کے آغاز میں جنوں کی ایک جماعت کا ذکر ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سنا رہے تھے نماز میں، اس کے اوپر سے گزر ہوا اور انہوں نے قرآن مجید سنا اور وہ قرآن پر ایمان لے آئے، اور یہی بات انہوں نے جا کر اپنے باقی جنوں کو بھی بتائی، انا سمینا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، کہ بے شک ہم نے ایک عجیب ریڈر سنا ہے، ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مزمل آتی ہے، اس کے بعد سورہ مدثر آتی ہے، یہ دونوں صورتیں ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سورہ مدثر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایک کام لگایا گیا، وہ مشن جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، اس کا ذکر ہوا کہ اے آرام فرمانے والے، اے چادر اوڑھ کر لحاف لے کر غور و فکر کرنے والے، کھڑے ہو جاؤ، قم فانذر، لوگوں کو خبردار کرو، وربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کرو، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرو۔ اب اس کے لیے جو محنت درکار تھی اس کا ذکر سورہ مزمل میں ہے، یا ایھا المزمل، لحاف لے کر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جاؤ رات کو مگر رات کا کچھ حصہ چھوڑ کر، یعنی نصف رات، اس سے کچھ زائد یا اس سے کچھ کم، ورتل القرآن ترتیلا، اور کھڑے ہو کر میلوڈیس آواز میں ترنم کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر
قرآن مجید کی تلاوت کرو، اور پھر اس کے بارے میں واضح کیا کہ اٹھنا طبیعت پر گراں گزرتا ہے، لیکن اس سے بات بڑی سیدھی ہو جاتی ہے۔ پھر اصولی بات یہاں پر فرمائی، مکے والوں کو وارن کیا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، مکے ہم نے تمہاری طرف بھی اپنا ایک رسول تمہارے خلاف گواہ بنا کر بھیج دیا ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے اس سے قبل فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو۔ فعصا فرعون الرسول، تو دیکھو فرعون نے ہمارے اس پیغمبر کی نافرمانی کی تھی، فأخذناه أخذا وبیلا، اور ہم نے اس جرم کی پاداش میں اس کو دبوچ دیا تھا۔ اس کے بعد سورہ قیامہ آتی ہے۔ قرآن مجید کا مرکزی مضمون قیامت کا مضمون ہے، اور قرآن مجید کا کوئی صفحہ اس ذکر سے خالی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ از اول تا آخر قیامت ہی کا ذکر ہے، آغاز ہوا نہیں، قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور پھر اکاؤنٹیبلٹی کی دلیل کے طور پر قسم کھائی گئی نفس لوامہ کی، یعنی انسان کے ضمیر کی، جو تمہیں اندر سے کوئی چیز کاٹتی ہے، یہ جو تمہیں اندر سے ملامت کیا جاتا ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ قیامت کے سلسلے میں جو بڑے بڑے اشکالات ہیں، ان میں سے ایک اہم اشکال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں میں گل سڑ جائیں گی، تو پھر کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس صورت کے آغاز میں بھی اسی بات کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک خاص قدرت کا ذکر کر کے کہ انسان کے جو ہاتھوں کے پورے ہیں ان کو نوٹ کرو کہ جس اللہ نے تمہارے یہ ہاتھوں کے پورے بنائے ہیں اور اس پر وہ پرنٹ بنائے ہیں کہ جس میں ایک ہاتھ کی جو فنگر پرنٹ ہے، ایک ہاتھ کی انگلی کا فنگر پرنٹ اسی شخص کے دوسرے ہاتھ کے فنگر پرنٹ سے نہیں ملتا، اور ایک شخص کا فنگر پرنٹ کسی دوسرے انسان کے فنگر پرنٹ سے نہیں ملتا، وہ اللہ جو اتنی قدرت والا ہے، وہ مردے کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً وہ کر سکتا ہے۔ اور اسی کا تذکرہ آخر میں ایک اور دلیل کے حوالے سے کیا گیا، دیکھو تو صحیح کہ ہم نے تمہیں ایک گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا، اور پھر اسی سے اللہ نے جوڑے بنا دیے، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور یہ دو انتہائی مختلف وجود ہیں۔ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت شاید فرق اتنا ہی ہوگا کہ اس میں ایک آدھ عضو کا فرق ہے اور داڑھی مونچھ کا فرق ہے، لیکن اب ہماری سائنس یہاں تک پہنچی ہے کہ مرد اور عورت کا پورا وجود ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن ان دونوں کا اوریجن کیا ہے؟ وہی گندے پانی کی ایک بوند۔ تو وہ اللہ ایک ہی بوند سے دو انتہائی مختلف وجود پیدا کر سکتا ہے کہ جس کا ہر خلیہ، ہر سیل دوسرے کے ہر سیل سے مختلف ہے، تو کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے؟ زندہ کر لے، یقیناً وہ اس پر قادر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الدہر آتی ہے، اس کے آغاز میں ارشاد ہوا هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا ایک زمانہ ایسا نہیں بیتا جب وہ کوئی قابل ذکر شے بھی نہ تھا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو مرد و عورت کے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے، نبتلیہ، تاکہ ہم اس کو آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اس کو اس مقصد کے لیے سماعت اور بصارت سے نوازا ہے، انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، ناؤ اٹس اپ ٹو ہم کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا نہ شکر۔ اس کے بعد سورۃ المرسلات ارشاد ہوا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع، ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں، پھر جھکڑ بن جاتی ہیں اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں، کی قسم جو وہی لاتے ہیں، تاکہ عذر رفع کر دیا جائے، لوگوں کے پاس اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ باقی نہ رہے، اور
ڈر سنا دیا جائے، یعنی وہ بے شک کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ سچ مچ ہو جانے والی ہے۔ پھر فرمایا جب چمک جاتی رہے گی اور جب آسمان آئے گا اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے اور جب پیغمبر پیش کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے، بھلا ان امور میں تاخیر اس لیے کی گئی دن کے لیے، یعنی قیامت کے دن کے لیے، وما ادراک ما یوم الفصل، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی۔ یہ جو آیت یوم للمکذبین، یہ سورۃ المرسلات کا ٹیپ کا بند ہے جو بار بار اس میں دہرایا جاتا ہے، جیسے سورہ رحمان کا ٹیپ کا بند فبأي آلاء ربكما تكذبان، ہم سب۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ کیا ہم نے ہلاک نہیں کر ڈالا، پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے ہم بھیج دیتے ہیں اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں، اسی طرح ہم معاملہ کیا کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ، یومئذ للمکذبین۔ اس کے بعد پھر یہی مضمون ایک اور ریفرنس سے آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، اور پھر وارن کیا جائے گا، مثلا نخلقکم من ماء مہین، میں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پہلے ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ پر رکھا ایک وقت معین تک، پھر ہم نے اس کا ایک اندازہ مقرر کیا، اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر ایک اور انداز سے اسی بات کو بیان کیا گیا، الارض کفاتن، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، احیاء و امواتا، یعنی زندوں اور مردوں کو، اور اس پر ہم نے اونچے اونچے پہاڑ نہیں رکھے، اور تم لوگوں کو ہم نے میٹھا پانی نہیں پلایا۔ یومئذ للمکذبین، خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس سورت کے دوسرے رکوع میں ارشاد ہوا ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک اللہ سایوں اور میووں میں جو ان کو انتہائی مرغوب ہوں گے، پسند ہوں گے۔ کہا جائے گا جو عمل تم کرتے رہے ہو آج ان کی وجہ سے مزے سے کھاؤ پیو۔ ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس خرابی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ آخر میں ارشاد ہوا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ارکعوا، رکوع کرو، جھک جاؤ اللہ، لا یرکعون، تو وہ نہیں جھکتے۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہوگی جھٹانے والوں کے لیے۔ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، تو پھر اس کے بعد وہ کس بات کو مانیں گے، کس بات پر ایمان لائیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی بالآیات والذکر الحکیم۔ أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى